اس خوشی کو کہتے ہیں جو خوشی بار بار آئے، لوٹ لوٹ کر آنا، بار بار آنا۔ اس خوشی کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید رکھا۔ اور کیا ہی خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کبھی عید الفطر تو کبھی عید الاضحیٰ، اور اس کے نام کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے بار بار آنا، تو اس کی آسان دلیل یہ ہے کہ جمعہ بار بار آتا ہے، مہینے میں 4 بار آتا ہے، سال میں 52 مرتبے یا 53 مرتبہ یا 56 مرتبہ جمعۃ المبارکہ کی آمد ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی یوم العید، یعنی عید کے تمام جو دن ہیں ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی شامل فرمایا اور کہا کچھ عید یعنی کچھ خوشیاں تمہیں سال میں ملیں گی، کچھ عید تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ہفتے عطا فرمائے گا۔ تو عید کے موقع پر خوشیوں کا اہتمام منانا یہ اللہ جل مجدہ وحدہ لا شریک کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا۔ اور خوشی منانے کا ایک اور انداز اور ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ خوشی منانا صرف وہ نہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، خوشی کا اہتمام صرف وہ نہیں جس میں گناہ کیا جائے، خوشی وہ نہیں جس میں ڈانس پارٹی ہو، گانا بجانا ہو، بلکہ خوشی اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بتا دیا، اس انداز سے مناؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا اہتمام کیا ہے۔ جیسے عید ہے، عید کے یہ دن ہیں، تو اس دن میں خوشی کیسے منا رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی عبادت کر کے منا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر منا رہے ہیں۔ اور پھر وہ عید جس کو یومۃ الجمعہ کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے رسول نے عید قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ بھی بار بار آتا ہے، لوٹ لوٹ کر آتا ہے، تو وہاں بھی آپ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ تو ملا کہ زندگی میں کوئی بھی خوشی ملے، زندگی میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس پر انسان کو رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ حضرات، ویسے تو عید مبارکہ پر بہت طویل گفتگو ہوتی رہی ہے، مگر آج کی جو عید ہے یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد کی عید ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے کل فجر میں ایک روایت پڑھی گئی تھی، اور روایت میں کچھ تفسیراً کچھ جملے تھے کہ جب کوئی بھی طالب علم حاصل کرنے والا امتحان دیتا ہے، اس کے امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں، امتحان کا وقت ہوتا ہے، تو تیاری کتنی زور و شور سے ہوتی ہے، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، اور نہ ہی اپنی ضروریات کے کام کب کیا کرنا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، امتحان کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ وہ صبح بھی پڑھتا ہے، وہ شام بھی پڑھتا ہے، وہ رات میں بھی پڑھتا ہے، وہ کھانا کھاتے بھی پڑھتا ہے، وہ پانی پیتے بھی پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے ایگزام ہال میں بیٹھ کر ایگزام دینا ہے، مجھے امتحان دینا ہے، کہیں فیل نہ ہو جاؤں، مکمل تیاری ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ عید بھی اور یہ رمضان المبارک جو گزرا ہے یہ بھی اور میرے اور آپ کے امتحان کے دن تھے۔ آج کا جو دن ہے وہ رزلٹ کا دن ہے، آج کا جو دن ہے اللہ تبارک و تعالی سے
انعام حاصل کرنے کا دل ہے۔ حضرات گرامی القدر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے روز اپنے حجرے کو بند کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے عمر آج خوشی منانے کا دن ہے، اے عمر آج خوش ہونے کا دن ہے، آج تم رو رہے ہو، کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہ رونے کا دن نہیں، اللہ نے عید عطا کی ہے، خوشیاں مناؤ۔ تو جناب عمر فاروق اعظم کا وہ ایک جملہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو درس دیتا ہے کہ تم اور میں خوشی جس انداز سے منا رہے ہیں، کیا واقعی خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے؟ کیا ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اس انداز سے خوشی منائیں؟ جناب عمر فاروق اعظم نے کہا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے عید جیسی نعمت سے سرفراز کیا، مگر تم جانتے ہو عید رمضان کے بعد آتی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کس کے روزے قبول کیے ہوں گے، نہ جانے کس کی عبادت قبول کی ہوگی، میں اس لیے رو رہا ہوں، کیا پتہ کہ اللہ نے میرے روزے قبول کیے ہیں یا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، کیا پتہ کہ اللہ نے میری عبادت قبول کی ہے یا نہیں۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو وہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا، وہ عمر جو کنفرم جنتی ہے، جنتی ہونے کے باوجود عید کے دن اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں۔ یہ درس دے دیا ہے کہ عید منانے کا حق اس کو ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزے رکھے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے رمضان المبارک میں عبادت کی ہے۔ حقیقتاً عید منانے کا حق وہی لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم سب مسجد کے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ ہم نے کیا رمضان کے مکمل روزے رکھے تھے، کیا ہم نے مکمل تراویح پڑھی تھی، کیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، کیا ہم نے رمضان کا وہ حق ادا کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، کیا ہم نے جھوٹ سے بچنا، کیا ہم جھوٹ سے بچے، کیا ہم غیبت سے بچے، کیا ہم چغلیوں سے بچے، کیا ہم حسد سے بچے، کیا ہم تکبر سے بچے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا جناب عمر جو جنتی ہونے کے باوجود رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے پڑے گی، اے اللہ ہم نے رمضان تیرے حکم کے مطابق مکمل تو نہ گزارا، مگر مولا جیسا جتنا گزارا ہے تیری دی ہوئی توفیق سے گزارا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے نیت۔ عمل انسان کا کتنا بھی اعلیٰ درجے کا ہو، جب تک اس کی نیت اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی ہے، عمل اس مقام تک نہیں پہنچتا جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ عمل سے بہتر انسان کی نیت ہوتی ہے۔ نیت اگر انسان کی یہ ہے کہ میں آج آ گیا ہوں رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، آئندہ بھی میں یہی عمل کروں گا، آئندہ بھی میں یہی کام کروں گا کہ رب نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤں گا، اس کے حکم کے مطابق میں نمازوں کی پابندی کروں گا، تو میرے عزیز ساتھیو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس کام پر لگا دے جس کی وہ چاہت چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، رب کا قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، تراویح میں آپ سن رہے ہیں، وہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے جو تو رب سے ناتا توڑے ہوا ہے، جو تو رب کی بارگاہ سے بھٹکا ہوا ہے، تجھے کس چیز نے روکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ قرآن 1450 سال سے اور آج تک اور صبح قیامت تک پیغام دے گا، جھنجھوڑے گا مجھے اور آپ کو پکڑ کے، کس چیز نے اللہ کی بارگاہ میں آنے سے روکا ہوا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے رکے ہوئے ہیں؟ صرف جمعہ یا عید اسی وقت میں اکٹھا ہوا جاتا ہے، باقی اور جو دن ہے 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی عبادت مسلمان پر فرض کی ہے۔
اب یہی مسلمان اس عبادت کو نہ کرے تو سوچے پھر مسجد میں کون آنے والا ہے. پھر سوچئے کہ یہ صفیں، یہ پنکھے، یہ لائٹیں کس کے لیے ہے، یہ پانی کا انتظام کس کے لیے ہے. اگر انسان اور خاص کر مسلمان رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا سکتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات اور بتا دوں، عید کی نماز واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. لیکن درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو جو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہے وہ فرض ہیں. یعنی عید کی نماز کا مقام ان نمازوں سے بڑا نہیں ہے جو 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے. بات تلخ بھی ہو سکتی ہے، کڑوی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم عید کے لیے وہ انتظام کرتے ہیں جو واجب ہے، جس کا درجہ فرض سے کم ہے. ہم اس کے لیے انتظام، لباس بھی اچھا، غسل بھی کیے ہوئے ہیں، عطر بھی لگائے ہوئے ہیں، سرمے بھی لگائے ہوئے ہیں، اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، جوتے بھی ہیں، یہاں تک کہ اندر کے کپڑے بھی مسلمان بنیان وغیرہ وہ بھی نہیں. کیوں؟ واجب عید کی نماز پڑھنی ہے. میرے بھائیوں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو مسلمان واجب نماز کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، کاش کہ یہی مسلمان 5 وقت جو اللہ نے فرض کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب کا کوئی درجہ نہیں، واجب کا درجہ ہے، مگر پہلا درجہ فرض کا ہے. آپ فرض چھوڑ کر واجب کی طرف جیسے اہتمام کرتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام اس عید سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کا حق ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض کی ہے. یہ تو بطور خوشی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کا اہتمام کیا کہ مسلمان اکٹھا ہو کر اپنے رب نے جو انعامات و اکرامات سے نوازا تھا اس پر رب کی بارگاہ میں خوشیوں کا اہتمام کریں کہ اللہ تیرا شکر، اے اللہ تو نے مجھے اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ نعمت سے سرفراز کیا، اس لیے ہم تیری بارگاہ میں شکر کا سجدہ. جسے دولہا پڑھتا ہے نا شکر کی نماز، حالانکہ وہ نماز بھی نفلی نماز ہے، اس کا بھی دیکھو کتنا اہتمام ہوتا ہے. باقاعدہ گھوڑے پر سجا کر ہے، ڈھول تاسوں کے ساتھ. مسجد کے آنے سے پہلے بند کر دو مسجد آ گئی، مسجد آ گئی. حالانکہ آ رہے ہیں عبادت کے لیے، اور لا کس سے رہے؟ ڈھول بجا کر، گانے بجا کر. اور ماشاءاللہ مرد تو گاڑیوں میں ہوتے ہیں، چہرے کھلے ہوئے. ہماری ماں بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ عبادت کے لیے لے کر جا رہی ہیں نوشے کو. دولہے کو عبادت کے لیے کون لا رہا ہے؟ خاتون لا رہی ہیں، عورتیں لا رہی ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو دولہا نماز نفل پڑھنے آ رہا ہے، حالانکہ اگر صحیح روایت بتاؤں تو نفل اس کے ہی قبول ہوتے ہیں جس کا فرض قبول ہوتا ہے، اور جس کے حصے میں فرض ہے اس کا نفل قبول نہیں کیا جاتا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کے فرض اگر باقی ہے، اس نے فرض ادا نہیں کیے ہیں، اس کے نفل قبول نہیں ہوتے ہیں. مگر نفل کے لیے اہتمام، واجب کے لیے اہتمام، میرے بھائیوں یہ باتیں غلط نہیں ہیں، مگر یہ عبادتیں بھی غلط نہیں ہیں. مگر اس سے پہلے آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ہم ان نمازوں کو ادا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و رات میں مجھے پر اور آپ پر فرض کی ہے.